حدیث پاک میں بہترین تحفہ جو ہے نا مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا کسی فوت شدہ عزیز کو، یہ سب سے بہترین گفٹ ہے اس کے لیے، کیونکہ اب اس کو ہمارے مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب اس کو چاہے صدارت دے دو، چاہے وزیر اعظم بنا دو، چاہے کچھ بنا دو، یہ ہوا میں ہی ہوگا سب. اس کو استغفار کرو اس کے لیے، یا اللہ فلاں کی مغفرت کر دے، یہ بہترین اس کے لیے گفٹ ہے. اس کا ثواب بھی بہت ہے، یعنی جو جتنے مسلمانوں کو مغفرت کی دعا دے گا ان سب کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی. یوں اگر ہم کہیں کہ یا اللہ ساری امت کو بخش دے، تو یہ ہمارے لیے کروڑوں اربوں خربوں نیکیوں کا سبب بن سکتا ہے. اتنا کہنا یا اللہ ساری امت کی مغفرت کر دے، گنتی کے بلیں گے کہ 100 کی مغفرت کر، فلاں فلاں کی مغفرت، تو اتنی نیکیاں ملیں گی. اور اجتماعی کریں گے تو اجتماعی نیکیاں ملیں گی. ثواب کمانا بڑا آسان ہے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم کمائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، روز عید، روز عاشورہ اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، ہماری ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کرو، خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. یہ ہماری ایصال ثواب کے منتظر ہوتے ہیں، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچتا ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ مغفرت کے سبب بھی بن جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات بھی ہیں. حدیث پاک میں فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کے مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ یعنی گفٹ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے.